ایک ایک کر کے ادب کے تمام صفحات جو ہیں، رکن جو ہیں، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ بیک اپ نہیں ہے ہماری یہ جو شخصیات ہیں۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے، جوش پردہ سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ جتنا پاکستان کا نام روشن کیا ہے، شاید ہی کوئی ان کے بعد اور آئے گا جو یہ مقام لے پائے۔ اپنے شعبے کے وہ بے تاج بادشاہ تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی اور شخص ایسا ہے۔ ٹاک شو سب سے پہلے ضیاء محی الدین صاحب نے شروع کیا تھا۔ انہوں نے تربیت دی لوگوں کو، نئے لوگ پیدا کیے، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ استاد رہے ہیں وہ تھیٹر میں۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے پاکستانی کے حوالے سے کہ بیک اپ نہیں ہے۔ بیک اپ ہونا چاہیے، اور بیک اپ اس لیے نہیں ہے کہ پڑھائی لکھائی کا رجحان بالکل نہیں ہے۔ ضیاء صاحب بہت لائق، انگریزی کے ماسٹر، اردو کے ماسٹر، زبردست تلفظ، اور جو کام انہوں نے ناپا اکیڈمی کے لیے کیا، ایک سے ایک فنکار انہوں نے متعارف کرایا۔ بس اگر ہم جو چیزیں وہ کر گئے ہیں، اگر ہم ایز اے پاکستانی اس کو سمجھیں اور دیکھیں تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ادب کے تمام صفحات جو ہیں، تمام رکن جو ہیں، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ امجد صاحب کے بعد ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ضیاء بھائی کو اتنے جلدی ہم سے رخصت ہونا پڑے گا، اور مجھے لگتا ہے یہ ایک عہد تمام ہوا ہے، اور اس کے صرف یہ ایک ایسا جھٹکا جو بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کیا ڈیمیج ہم سب کو ملا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سب نے جانا ہے، یہ بات تو طے ہے، نہ میں نے رہنا ہے اس دنیا میں، نہ جو آیا اس دنیا میں، سب نے جانا ہے۔ لیکن ایک اتنا بڑا دماغ، اتنی بڑی سوچ، ایک تحریک کا نام میں ہمیشہ ضیاء بھائی سے جب بھی ملتی تھی میں کہتی تھی، ضیاء صاحب آپ ایک تحریک ہیں جو کسی میں بھی صلاحیت کر جاتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ آج اس طرح میں مسکرا کے ان کے لیے بات کر رہی ہوں، وہ وہاں بڑا مسکرا کے سب کو انٹرٹین کریں گے، وہاں اپنی محفل سجائیں گے، وہاں مولا کا ذکر کریں گے، وہاں امام کی مجلس سجائیں گے، اور جو امام کا نام لیتا ہوا گیا ہے، میرا خیال ہے وہ تو ویسے ہی امر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جتنے بڑے آدمی ہیں ان کے لیے بات کرنے کے لیے کوئی بڑا ہی ہونا چاہیے۔ ہم تو بہت چھوٹے ہیں ان کے متعلق بات کرنے کے لیے۔ بہت ہی بھرپور زندگی، بہت بڑا کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے اور فن اردو کے لیے، ہمارے ادب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے۔ سب سے بڑا لاس ہے جناب، ایسے شخص بار بار تو آتے نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے لیے تو بہت ہی افسوسناک دن ہے۔ ایسے شخص، ایسی ٹریننگ، ایسی ڈیلیجنس، جتنا پاکستان کا نام روشن کیا ہے، شاید ہی کوئی ان کے بعد اور آئے گا جو یہ مقام لے پائے۔ جانا تو برحق ہے، سب کو جانا ہے۔ آخری ملاقات ہماری ہوئی تھی جب یہ رومیو اینڈ جولیٹ پلے انہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بنا کسی سہارے کے اس عمر میں بھی ماشاءاللہ ذہنی طور پہ بالکل فٹ تھے، فزیکلی ماشاءاللہ بڑے فٹ تھے، 3 سیڑھیاں بھی چڑھ کر آئے تھے، کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بس یہ ایک بہت اچھی میموری ہے، اور یہی میموری ہمارے ذہنوں میں رہے تو اچھی بات ہے۔ ضیاء محی الدین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا ایک عہد تھا، ایک احساس شخصیت تھی، بے شک، اور اپنے شعبے کے وہ بے تاج بادشاہ تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی اور شخص ایسا ہے جس کا آپ موازنہ کر سکیں ضیاء محی الدین صاحب کے ساتھ۔ مطلب ٹھیک ہے، کوئی اداکار اچھا ہوتا ہے، کوئی گلوکار اچھا ہوتا ہے، کوئی ہدایت کار اچھا ہوتا ہے، کوئی رائٹر اچھا ہوتا ہے، کوئی صداکار اچھا ہوتا ہے، لیکن ضیاء محی الدین صاحب جو ہیں وہ ایک آدمی ایسا تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں رکھی تھیں، اور صلاحیتیں بھی بالکل اعلیٰ پائے کی تھیں۔ نہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر میں، بین الاقوامی سطح پر، انگریزی فلموں میں، برطانیہ کے تھیٹر میں، جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوا منوایا۔
ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. کچھ ایسی چیزوں کا انٹروڈکشن کیا تھا جیسے ٹاک شو سب سے پہلے ضیاء محی الدین صاحب نے شروع کیا تھا, اور ان کی وائف جو اظہر محی الدین ہے وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے اور بہت بڑا پورے ملک کا لاس ہے. ایک اتنا انٹلیکچوئل آدمی اس ملک سے چلا جانا حقیقتاً لاس ہے, اور اب ہمیں اور سب کو, پوری قوم کو ان کے جانے پہ بہت زیادہ افسوس ہے. ضیاء کروڑوں انسانی جدوجہد کے موضوعوں کا عطر تھے. وہ ادب کے اور آرٹ کے ذہن کی لو تھے. وہ فکر کی جگمگاہٹ تھی. ان کے جانے سے کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے, جیسے پاکستان پہلے سے زیادہ مفلس ہو گیا ہے. لیکن یہاں ہمیں اور آپ کو سب کو سر جھکانا ہے. یہ اس کی رضا ہے, اس کی خدا ان کو جوار رحمت پہ جگہ. ابو ناپا آپ کے سامنے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس, وہ ایک پنیری ہے, ایک نرسری ہے, فلم ٹیلی ویژن سٹیج پہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن, اور اس کے علاوہ بھی میرے خیال جو بھی ان کی سنگت میں بیٹھا ہے, جس کو بھی ان کی صحبت میسر رہی ہے, اس نے کچھ نہ کچھ حاصل ہی کیا. انہوں نے تربیت دی لوگوں کو, نئے لوگ پیدا کیے, یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ایک مزاج کے نرم اور بہت پڑھے لکھے تعلیم یافتہ شخصیت کی حیثیت سے, اور ایک ایسے آواز کے جادوگر کی حیثیت سے جو ادب کے شہپاروں کو پڑھ کے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ادب کہاں پہنچا ہوا ہے. اس حیثیت سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. میرے لیے بزرگ تھے, استاد تھے, سینئر تھے, اور میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کی تربیت دی اور کس طرح لوگوں کو سکھایا. پاکستان ٹیلی ویژن کا, ٹیلی ویژن کی انڈسٹری کا, تھیٹر کا, آرٹس کونسل کا, فنکاروں کا, سیکھنے والوں کا اور سکھانے والوں کا بہت بڑا نقصان. اور یہ نقصان رسماً نہیں, حقیقتاً یہ نقصان, یہ خلا پورا نہیں کیا جا سکے گا. ضیاء صاحب جیسے لوگ صدیوں میں جنم لیتے ہیں, اور ایسے لوگ جانے کے بعد بھی بہت سے اپنے شاگرد, اپنے لوگ چھوڑ جاتے ہیں. انہوں نے اپنا علم منتقل کیا ہے. اسکالر, عالم, انٹلیکچوئل, ایک قابل انسان, ایک پاکستان کا نام, ایک پاکستان کا سرمایہ. ان کے لیے تو لغت کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کم پڑ جائیں گے, لیکن میں سمجھتی ہوں میری زندگی میں ان کا بڑا اہم کردار رہا. آج میں جتنے بھی پلیٹ فارمز پر پہنچی ہوں, ان پلیٹ فارمز پر جانے سے پہلے جو پہلا میرا پلیٹ فارم تھا وہ ضیاء شو تھا. ضیاء محی الدین کے ساتھ میرا رشتہ 50 سال سے زیادہ رہا, اور مختلف شعبوں میں ایک ٹیلی ویژن کے پروسیس میں حصہ لینا, تھیٹر اور سٹیج میں دلچسپی, ادب, ثقافت, شاعری, انگریزی اور اردو. اور گزشتہ 12 سال تقریباً نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس, جس کو ناپا کہتے ہیں, میں خوش قسمت تھا کہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر 12 سال اور 2 ماہ کے لیے اعزازی طور پر میں چیف ایگزیکٹو رہا. تو بہت قریبی موقع ملا اس کے ساتھ کام کرنے کا, اور ایسے شخصیات اور ایسے استاد نوجوان نسل کے لیے بالخصوص شاید ہی ملتے ہیں.